بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. نہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہا ہے اور نہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہے گا. دنیا کا نظام ہے. اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی ہے. وہ لامحدود زندگی ہے جس کی کوئی حدیں نہیں. اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں رہنے کے لیے دو ٹھکانے بنائے. ایک ٹھکانہ جس کا نام جنت ہے اور دوسرا ٹھکانہ جس سے اللہ ہر ایمان والے کی حفاظت فرمائے اس کا نام جہنم ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورہ جس کا نام سورہ تحریم ہے، اس سورت کی آیت نمبر 6 تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی پوری لوگوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس، لیکن زیادہ جو اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. اللہ رب العزت اپنی اور بندے کے رشتے کو یاد دلا رہا ہے، اور یاد دلانے کے بعد اللہ رب العزت آگے حکم فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو میں نے عرض کیا تھا دو ٹھکانے بنائے ہیں. جو ایک بری جگہ ہے جس کا نام دوزخ اور جہنم ہے، اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ایمان والے کو حکم کرتا ہے. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ اس میں یہ حکم فرما رہے ہیں. اور اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے تمام انبیاء نے، تمام نبیوں نے اور ہر وہ نیک شخص انہوں نے اس کے لیے کوشش اور محنتیں کی ہیں کہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ہماری آنے والی قیامت تک آنے والی ہمارے نسلیں بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہ جائیں.
آپ دیکھیے اور آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں ایک سورت ہے 13ویں پارے میں، اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے. اس کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم اور تمنا اور آرزوؤں کے ساتھ ملے ہوئے بیٹے کو ایک بیابان جنگل میں، جس کو قرآن وادی غیر ذی زرع کہتا ہے، ایسی وادی جہاں کوئی کھیتی باڑی، انسان تو انسان، وہاں پر کوئی پرند بھی زندہ نہ رہتا ہو، ایسے 4 کالے پہاڑوں کے درمیان اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کے پھر آپ واپس روانہ ہوئے. تو آپ واپس روانہ ہوئے تو روانگی کے بعد جب آپ تھوڑے سے جدا ہوئے ہیں تو آپ جانتے ہیں اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ دل پہ کس طرح گزرتا ہے. اس عالم کے اندر انہوں نے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہے. اللہ کو وہ دعائیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا. بہت سی دعائیں، لیکن اس میں خاص دعا جس کو میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ نے یہ دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے بھی نمازی بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اور میری اہل کو بھی، میرے اہل و عیال کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، اور میری دعا کو تو قبول فرما لے. اس وقت سے ایک نبی ہو کے اپنے اولاد کی فکر میں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اہل کو بھی، میرے اہل و عیال کو بھی نمازی بنا. پھر جب ایک زمانے کے بعد جب مکہ آباد ہو گیا اور آپ نے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، جس کو قرآن سورہ بقرہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے ابراہیم، اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی. بس اس کے آگے ہی اس کا ذکر آ رہا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے میرے رب، مجھے بھی اپنا تابعدار بنا لے اور میری ذریت کو بھی اپنا تابعدار بنا لے. تو انبیاؤں کو بھی اپنی آنے والی نسلوں کی فکر تھی. حضرت یعقوب علیہ، اس سے تھوڑا ہی آگے جائیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں سے جو ارشاد فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بیٹوں، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کا انتخاب کر دیا ہے. تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان بن کے دنیا سے جاؤ. تو اہل و عیال کی فکر کرنا، اپنے آپ کو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. پھر حدیث ہے ترمذی کی کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے،
70 حصوں میں سے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے یہ صرف ایک حصہ ہے. اس ایک حصے کو بھی ہمارا جسم برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی آگ میں انگلی رکھے گا تو نہیں رکھ سکے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے جہنم کی آگ کے بارے میں کہ جب تم اس 70 میں سے ایک حصہ ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر وہ 70 حصہ جہنم کی آگ ہے اس کو کیسے برداشت کرو. اور آتا ہے آگے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو یہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلایا گیا تو یہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اور جلایا گیا تو یہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی. اس وقت جہنم کی آگ بالکل کالی ہے، اور اس کی تپش یہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر اس کو کھول دیا جائے تو تمام دنیا جل کے راکھ ہو جائے. میرے دوستو یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن میں اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اس جہنم کی آگ سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ. اب جہنم کی آگ سے آپ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اور اپنی اہل و عیال کو کیسے بچاؤ گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہوگا. جو کچھ کرنے اور دھرنے والی ذات ہے اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. وہ جس کو چاہے عزت کی چوٹیوں پہ بٹھا دے اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے. اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. اس کو زبان سے بھی کہنا ہے، دل سے بھی ماننا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طریقے سے قیامت کے دن پر فرشتوں کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان تمام باتوں کو خود بھی جاننا، خود بھی ماننا، صحابہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا، اور اپنے بچوں کو بھی شروع ہی سے، بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. بچپن میں بچے کو ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سناتی ہے، صحابہ کے واقعات سناتی ہے، اور شروع سے اس کا عقیدہ مضبوط کر دیتی ہے، تو اب وہ بچہ یا بچی دنیا کے جس ماحول میں چلے جائیں، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، وہ ایمان کا سودا کہیں نہیں کرے گا. یہ جو ہمارے ملک میں آپ پڑھتے رہتے ہیں جو حالات آتے ہیں، اتنے لوگ مرتد ہو گئے، اتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، اتنے لڑکوں نے غیر لڑکیوں سے شادی کر لی. ہوا کیا؟ اصل میں یہ قصور وہاں سے شروع ہوا ہے کہ اگر بچپن ہی میں ان بچے اور بچیوں کی تربیت کر دی جاتی تو اس بگڑے ہوئے ماحول میں وہ ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتے. ہمیں شروع ہی سے اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ اور مکمل دھیان دینا چاہیے. دوستو اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ایمان کو بچانا، ہم تو چاہے بچ گئے ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد کی ہمارے اوپر محنتیں تھی، لیکن آنے والی نسلیں اس سے نہیں بچ پائے گی. اپنے بچوں کی شروع ہی سے تربیت کی جائے. ایک واقعہ آتا ہے، ایک چھوٹا بچہ تھا اور اسکول میں وہ 5ویں کلاس پڑھتا تھا. تو اسکول میں ایک ٹیچر تھے جو دینیات کے تھے، دینیات پڑھانے والے، وہ استاد بھی تھے. ایک مرتبہ پرنسپل صاحب نے بلایا اور کہا بھئی ایک بڑے افسر آنے والے، تو کوئی بچوں کو کوئی اسپیچ دے گا، آپ کے بھی کوئی بچہ نعت وغیرہ پڑھنے والا ہو تو اس بچے کو آپ تیار کر کے رکھیے. انہوں نے 4-5 بچوں کو بلایا.
اس میں سے ایک بچہ، اس کی آواز بہت اچھی تھی. کہا بیٹا تو کون سی نعت پڑھتا ہے؟ تو اس بچے نے جو پڑھتا ہے اس نعت کو سنایا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ بچہ یہ نعت پڑھتا تھا، لیکن وہ بچہ جملہ کیا کہتا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والے. تو جو بچے جن کو چیک کیا گیا ان میں سب سے اچھی آواز اس بچے کی تھی. کہا بیٹا پروگرام تو تیرا رکھیں گے، لیکن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے، والے مت کہنا، یہ تمہاری غلطی کو صحیح کر لینا. اب وہ جیسے اس دن پروگرام شروع ہوا، اس بچے کو بلایا تو اس بچے نے آتے ہی یہی کہا، جو پڑھا تو یہی پڑھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. جب والے کہا تو استاد کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تصحیح کروائی، صحیح کروائی، اس کے باوجود ہی بچہ ضدی ہے، اس نے اس کو صحیح نہیں کیا. اور پھر جو افسر آئے تھے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی آج کل دینیات کے جو اساتذہ ہیں وہ بہت توجہ کم دیتے ہیں. ایک بچہ ابھی پڑھنے کے لیے آیا، جبکہ وہ تو لفظ تو یوں ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور اساتذہ کو اتنا معلوم نہیں وہ والے کہتا. تو پھر وہ استاد کو تھوڑا اچھا نہیں لگا. بہرحال ایک دوسرا موقع آیا اور استاد پہلے سے اس پہ غصے میں تھا. دوسرا موقع آیا اور اس کلاس میں جا کے کہا اچھا بچوں بتاؤ ہمارے نبی صاحب کا کیا نام تھا. اور سب سے پہلے اسی بچے کو پوچھا، بچہ بولتا نہیں. پھر پوچھا تو تجھے یاد نہیں ہے؟ کہا مجھے یاد ہے. کہا بتا کیا ہے؟ تو بچہ بولتا نہیں ہے. تو اس کو پہلے سے تھا کہ یہ بچہ پہلے بھی اس نے میری بے عزتی کروائی تھی اور یہ بچہ ضدی ہے، اسی لیے استاد گئے اور اس کے 2-3 تھپڑ لگا دیے. بچہ رونے لگا. کبھی بچے پہ سختی نہیں ہوئی تھی، بہت ہوشیار بچہ تھا. اور پھر جو ہاف ٹائم میں جو چھٹی ہوتی ہے وہ چھٹی ہوئی اور کہا کہ میں واپس آتا ہوں اور اگر تو نے نہیں بتایا تو پھر میں ڈنڈا لے کے آتا ہوں. اب جیسے ہاف ٹائم ہوا بچہ باہر گیا، ایک نل تھا، اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور رو دھو کے بچہ بیچارہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد استاد جیسے ہی آیا اور آ کے کہا بتاؤ ہمارے نبی صاحب کا کیا نام تھا. وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بچہ یوں کہتا ہے میرے نبی صاحب کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس بچے نے لفظ کہا تو ٹیچر کے سمجھ میں آ گیا کہ کچھ نہ کچھ راز کی بات ہے. اب تک یہ بچہ نہیں بتا رہا تھا اور اب اس بچے نے فوراً بتا دیا. نزدیک گئے اور اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس بچے نے کیا خوب جواب دیا. وہ بچہ کہتا ہے کہ استاد جی میرے باپ دنیا میں موجود نہیں ہیں، میں یتیم بچہ ہوں، لیکن میرے باپ مجھے ہمیشہ بچپن ہی سے سمجھایا کرتے تھے بیٹے جب اپنے نبی صاحب کا کبھی بھی نام لینا ہو تو بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام مت لینا. میرے باپ اگرچہ منو مٹی کے نیچے سو گئے ہیں لیکن میرے باپ نے مجھے بچپن سے جو میری تربیت کی ہے میں اس الفاظ کو اس پہ عمل کرنا اپنی زندگی کا اہم فریضہ سمجھتا. پھر فرمایا تو نے اس دن کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کا والے کہا کہ میرے ابا نے یہ کہا تھا اپنے سے بڑا کوئی بھی ہو اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے میں نے والا کہنا بے ادبی سمجھی اور والے کہنا ادب سمجھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر دیں گے انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے.
ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارے نیک بچے جو نیک کام کریں گے انشاءاللہ ہم قبروں میں سوئے رہیں گے، ہمارے لیے ایصال ثواب کا پارسل آتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس کے اوپر جو فرشتے اللہ نے طے کر رکھے ہیں بڑے سخت مزاج ہیں۔ اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو وہ ٹالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن پاک کی آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.